اللہ سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ حَيْثُ، اور فرمایا جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں سے خرجتا، اے محبوب پیارے آپ نکلیں، فَوَلِّ، پس پھیر لیں، وجہا کا، اپنے مبارک چہرے کو، شطر المسجد الحرام، اسی مسجد حرام کی طرف۔ محبوب آج کے بعد آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اپنا چہرہ مبارک اسی مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف عبادت و بندگی کے لیے فرمایا اسی کو سمت بنائیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے میرے محبوب کے غلاموں، اے ایمان والے لوگوں، وَحَيْثُ مَا، تم بھی جہاں کہیں ہو، تو فرمایا فَوَلُّوا، پھر تم بھی پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہو، اسی کی طرف، اسی خانہ خدا کی طرف، اسی بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کی طرف، لِأَلَّا یَکُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی دلیل، تاکہ کوئی بندہ کسی طرح کا کوئی الزام نہ پیغمبر اسلام کے خلاف لگا سکے اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف لگا سکے۔ اس وجہ سے اے محبوب تو بھی اب جہاں کہیں بھی ہو، چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور محبوب کے غلاموں تم بھی یہ بات پکی پلے باندھ لو کہ تم نے بھی اب ہمیشہ اپنا چہرہ اسی بیت اللہ کی طرف کیا کرنا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ، فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی الزام تراشی، کوئی کسی طرح کی بات ہی نہ کر سکے۔ لیکن یہ حجتیں تمام کرنے کے باوجود فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، منہم، ان میں سے، کیونکہ جو ظالم ہے، جس نے ظلم پہ اپنی کمر کس رکھی ہے، آپ 101 دلیل بھی دیں، اس نے پھر کہیں نہ کہیں سے ٹانگ پکڑ لینی ہے، کہیں سے بازو پکڑ لینا ہے، کہیں سے قمیض پکڑ لے گا اور کوئی الزام شروع کر دے گا، کوئی نہ کوئی باتیں شروع کر دے گا۔ اس وجہ سے معاشرے میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے ظلم پہ کمر کسی ہوتی ہے۔ آپ ہر بندے کا منہ بند نہیں کر سکتے، آپ ہر بندے کو جواب نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے بندوں کے پیچھے نہ لگیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے لگیں۔ بندوں کی خوشی کے پیچھے لگیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگیں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، کیونکہ بندے تو کسی صورت ہر مقام پہ خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اتنا خوش ضرور کریں جتنا خوش کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول عطا کرتے ہیں، اور اگر اس سے سلسلہ دیکھیں باہر نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون پامال ہوتے ہیں، تو اگر ایسے قانون پامال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے پھر لوگوں کو خوش کرنے کی طرف جائیں گے نا، تو پھر رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے تو لوگوں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں بچے کے پیدا ہونے پہ، بچے کی شادی ہو رہی ہے تو اس شادی پہ بھی لوگوں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، فیملیز اور خاندانوں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا ہے تو فوتگی پر بھی خاندانوں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ضرور ہونے چاہیے، یہ نسلوں سے ہوتے آ رہے ہیں۔ بھائی وہ جو نسلوں سے کام ہوتے آ رہے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہیں تو فیملی کو ضرور خوش کریں، ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں۔ لیکن اگر ان کی وہ ڈیمانڈز اور اگر ان کی وہ خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہیں تو پھر اگر آپ خاندانوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود رسوا ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ان کے جو ظالم ہیں، منہم، ان اعتراض کرنے والوں میں سے، فرمایا اتنے دلائل ہونے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات نکالتے ہی رہیں گے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے نہ ڈریں، ایسے لوگوں سے نہ ڈریں، وہ خاندان میں ہیں، وہ قوم میں ہیں، وہ قبیلے میں ہیں، وہ ملت میں ہیں، وہ سماج جہاں کہیں کے بھی ہیں، فرمایا تم ان سے ڈرو نہیں، ان سے ڈر کے کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت نہ کرنا،
ان سے نہ ڈرو. تو ڈرنا ہے تو فرمایا بخشونی، فرمایا مجھ سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے. مجھ سے ڈرو، ایسا ڈرو کہ ہر کام جو نافرمانی والا ہے وہ تم سے چھوٹ جائے، اور ہر کام جو فرما برداری والا ہے وہ تم کرنا شروع کر دو. تو پیارے بھائیو، ہم اگر سماج کو ہی چھوڑیں، ہم صرف اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو لے لیں، اپنی شخصیت اور اپنے کردار کو لے لیں، تو کیا ہم اپنی چاہت کے جو کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو کام کرتے ہیں، کیا وہ مرضی والے کام اللہ اور اس کے رسول کی خوشی والے کام ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت والے کام ہیں؟ آج پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ میری خوشی کے بھی بہت سارے ایسے کام ہیں نا جو میں اپنے آپ کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے کرتا ہوں، ان کاموں کے اندر بھی بڑے کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں. تو آج مجھے اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے، اپنی شخصیت سے ان کاموں کو نکال دینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں. مجھے وہی کام اپنانے چاہیے جن سے پتا چلے کہ بھائی اس کی شخصیت، اس کا مزاج، اس کی طبیعت جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. یہ جو کام کرتا ہے یہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، یا اللہ کی محبت میں یہ کام کرتا ہے. اور اگر ہم کم از کم اتنا اپنے آپ کو ہی سنبھال لینا تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تازر وازرۃ وزر اخری، فرمایا آخرت کا دن وہ دن ہے کہ کسی دوسرے بندے کا بوجھ بندے کے اوپر نہیں لادا جائے گا. اس نے جو کچھ کیا ہوگا نا، فرمایا اسے اپنا ہی بوجھ اٹھانا پڑے گا. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اتنا ہلکا کر لیا، اتنا ہلکا کر لیا گناہوں سے کہ ہم نے ہر وہ گناہ چھوڑ دیا جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی طبیعت، اللہ تعالیٰ کی منشاء کے خلاف تھا، ہر نیکی کو اپنا لیا جس سے میرا اللہ راضی ہے، تو دیکھیں آخرت کے اندر پھر ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی. اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. اتنا آسان بھی ہو جائے گا کہ حضور نے فرمایا کچھ لوگ حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے انہیں دعوتیں کھلائی جائیں گی. تو اس کے لیے پیارے بھائیو آج ہمیں تیاری کرنی ہے. لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے. اور جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا نعمتی، فرمایا یہی وہ سبب ہے جس سے پھر میں اپنی نعمتیں اپنے بندے پہ تمام کر دیتا ہوں، اپنی نعمتیں نچھاور کر دیتا ہوں، اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اپنے فضل اور مہربانیوں کی بارش ایسے بندے کے اوپر برسا دیتا ہوں. تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی، اپنی نعمتوں کو، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون حقیقی وہ منزل جو ہدایت والی ہے، فرمایا تاکہ تم اس منزل تک پہنچ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کے ڈر اور خوف سے بچا کے ہمیشہ اپنا ڈر اور اپنی خشیت ہمیں نصیب فرمائے، وہ ڈر اور وہ خشیت جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی فرما بردار کر دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد